नन्हे इब्राहिम की खुले मैन होल में गिरने से मौत। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने माफी मांग ली। मेयर कराची मुर्तजा वहाब शाह फैसल कॉलोनी में जाँ बहक बच्चे इब्राहिम के घर पहुंचे, घर वालों से माफी मांगी, मासूम की अलमनाक मौत पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। मीडिया से गुफ्तगू में मेयर कराची ने कहा, बहैसियत मेयर मैं जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सका जिस पर मैं पूरी कौम के सामने नादिम हूँ। उन्होंने कहा, आज ब्लेम गेम नहीं करूंगा, जिम्मेदारों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। ये मानना है कि एज मैं कामयाब नहीं हूँ, इसके लिए मैंने आज आपके सामने बरमला सारी कौम के सामने भी नदामत का इजहार कर रहा हूँ, उसके घर वालों के सामने भी इजहार किया है, मांगी है। मैंने कहा मुझे नदामत है इस पूरे हादसे पर, मैंने जानबूझ के घर के बाहर मीडिया टॉक नहीं की। कराची वाटर सीवरेज कॉर्पोरेशन का कंसर्न इंजीनियर था, उसको सस्पेंड किया है। जो केएमसी के कंसर्न सीनियर डायरेक्टर हैं उनको सस्पेंड किया है। डिस्ट्रिक्ट के इख्तियारकार को, असिस्टेंट कमिश्नर को सस्पेंड किया है। एसएसपी ईस्ट और डीसी ईस्ट को भी सस्पेंड किया जा रहा है। जो रिस्पॉन्स था वो उस तरीके का नहीं हुआ। 1122 का अमला पहुंचा लेकिन काम नहीं कर पाए। ये भी फैसला हुआ कि भाई इसकी एसओपी होनी चाहिए, जब इस तरह की कार्रवाई चल रही हो एरिया को कॉर्डन ऑफ कैसे किया जाए ताकि जो भी रेस्क्यू का काम है फौरी तौर पर सरअंजाम दिया जा सके। सस्पेंशन तो स्टार्ट है, इंक्वायरी हो रही है। इंक्वायरी के बाद जहाँ जहाँ कमी कोताही रेकलेसनेस नजर आएगी तो जो कानून के मुताबिक सजा बनती है वो सजा दी जाएगी। मेरे खिलाफ भी किसी ने 22A की दरख्वास्त दी है, अदालत में दायर किया गया कि मेयर के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मेयर के खिलाफ भी, टाउन चेयरमैन के खिलाफ भी और चंद तो अदालत का नोटिस हो जाएगा। मैं बिल्कुल अदालत के सामने पेश हूँ। कराची में इब्राहिम के गटर में गिरने की दिलखराश फुटेज सामने आ गई। 3 साल का बच्चा खुशी खुशी माँ के साथ जा रहा था कि अचानक मौत ने निगल लिया। माँ दौड़ी, बाप लपका, मगर इब्राहिम बहुत तेजी से बहुत दूर चला गया। इब्राहिम शॉपिंग करके खुशी खुशी निकला, माँ के आगे आगे चलता पार्किंग से बाइक निकालते बाबा की तरफ बढ़ा और फिर इब्राहिम वहाँ नहीं था। इब्राहिम कहीं भी नहीं था। सुपर स्टोर पर लगे कैमरे ने ये दिलखराश मंजर दिखाया कि नन्हा इब्राहिम किस तरह अपनी माँ को हमेशा के लिए बिलखता छोड़ गया। इब्राहिम जो ही मैन होल में गया, माँ दौड़ पड़ी, बाप भी लपका, लेकिन पल ही पल में वो हो गया जिसने इस जोड़े की दुनिया दरहम बरहम कर दी। ये फुटेज में देखा जा सकता है मैन होल के करीब कोई हिफाजती इंतजाम नहीं था। एक और सीसीटीवी फुटेज से ये भी पता चल गया कि गटर पर ढक्कन क्यों नहीं था। रॉन्ग साइड से आता डंपर गटर पर से गुजरा और ढक्कन अंदर धंस गया। 4 दिन तक किसी ने खबर भी नहीं ली कि मैन होल मौत का गड्ढा बना हुआ है। मेरा इब्राहिम चला गया, दूसरों के इब्राहिम बचाऊंगा, गटरों पर ढक्कन मैं खुद लगाऊंगा। नन्हे इब्राहिम के वालिद ने इंतजामिया को आईना दिखा दिया। क्या कहूँ, किसको कहूँ, मेरा तो चला गया ना। 14-15 घंटे पानी में रहा, कोई निकाल। जहाँ जहाँ गटर खुले में उसके ढक्कन नहीं लगा सकते, अब उसके ढक्कन में लगाना शुरू करूँगा ताकि दूसरे बच्चे की किसी की जान नहीं जाए। आवाम मुझे कॉल करेंगे, उनके घर के आगे जो भी ढक्कन नहीं मैं लगवाऊँगा। तमाम मुतालिका इदारे इब्राहिम की मौत के जिम्मेदार हैं। नन्हे इब्राहिम के दादा की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कौन जिम्मेदार है, किसको सजा देनी है आप खुद जानते हैं। ऐसे लोगों को सजा जरूर मिलनी चाहिए ताकि आइंदा ऐसे हादसात से बचा जा सके। इदारे जितने महकमे उससे मुताल्लिका हैं वो सारे के सारे इसके जिम्मेदार हैं। नीचे से लेकर ऊपर तक के इदारे इसके जिम्मेदार हैं। किसको आपने पनिश करना है, किसको नहीं करना, कौन उसका जिम्मेदार है, आप खुद जानते हैं। अपने तौर पर इदारों को चाहिए ऐसे लोगों की सरजनिश जरूर करें ताकि आइंदा के लिए ऐसे हादसा से बचा जा सके और उनको खौफ हो कि अगर हम अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाएंगे तो हम मुश्किल में पड़ेंगे।
ساری رات ہم نے گزاری، اس کرب میں گزاری، ہم تو اپنے حال سے بے حال تھے، بچہ ہمارا ہمیں مل گیا، اب یہ ہمارے دل کو کم سے کم تسکین کا ذریعہ ہمارے لیے بن گیا۔ سانحانی پانچ اورنگی، وزیر اعلیٰ نے اعلی افسران کو معطل کر دیا۔ اسسٹنٹ کمشنر گلشن اقبال، عامر علی شاہ، بلدیہ عظمیٰ کراچی کے سینئر ڈائریکٹر میونسپل سروسز عمران راجپوت، واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کے ایگزیکٹو انجینئر وقار احمد سمیت 5 افسران معطل۔ نوٹیفیکیشن جاری، فیصلہ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت اجلاس میں کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ افسران پر برس پڑے، کہا جس کی بھی کوتاہی ہے اس کے خلاف کارروائی کی جائے۔ اجلاس کے دوران پولیس افسران کو بھی طلب کیا گیا۔ اور خبر دیں گے آپ کو ابراہیم کی مین ہول میں گرنے سے موت کے بارے میں ڈپٹی کمشنر ایسٹ کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ ابرار احمد جعفری کو متعلقہ ڈپارٹمنٹ رپورٹ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ چیف سیکریٹری سندھ کی جانب سے یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے۔ ابراہیم کی مین ہول میں گرنے سے موت، ڈپٹی کمشنر ایسٹ کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ ابرار احمد جعفری کو متعلقہ ڈپارٹمنٹ رپورٹ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ چیف سیکریٹری سندھ کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ نذیر شاہ سے اس بارے میں مزید جانتے ہیں، اپڈیٹ کیجئے نذیر۔ دیکھیں، نیپا چورنگی پر جو حادثہ پیش آیا تھا اس کے بعد آج صبح وزیر اعلیٰ سندھ کی جانب سے ایک اہم اجلاس بلایا گیا تھا، جس کے بعد یہ معطلی کے فیصلے کیے گئے۔ سب سے پہلے 5 اہم ترین عہدوں پر تعینات جو افسران کو ہٹایا گیا، جس کے بعد سب سے بڑا جو فیصلہ کیا گیا ہے وہ ڈپٹی کمشنر ایسٹ کو اب عہدے سے ہٹا دیے گئے۔ ابرار احمد جعفر کو متعلقہ ڈپارٹمنٹ رپورٹ کرنے کا حکم دیا گیا اور چیف سیکریٹری سندھ کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر ملیر سمیع اللہ نثار علی شیخ کو ڈی سی ایسٹ کا اضافی چارج دیا گیا ہے۔ اور کئی نام ایسے ہیں جن پر اب بھی انکوائری چل رہی ہے، اور غلط جو اس میں غفلت اگر ثابت ہو گئی تو مزید معطلیاں بھی چند دنوں میں سامنے آ سکتی ہیں۔ ان انکوائریوں میں واٹر کارپوریشن، کے ایم سی اور دیگر محکموں کے ملازمین ہیں جن کے خلاف کی جا رہی ہے، اور صرف یہ دیکھا جا رہا ہے کہ جب حادثہ ہوا تو کس وقت کس کا کیا رسپانس تھا، کس نے موقع پر پہنچ کر کام کیا اور کس نے غفلت کا مظاہرہ کیا۔ تو اس حوالے سے جو ابتدائی طور پر اور معطل ہونے والوں کے خلاف جو معطل ہوئے تھے ان کے خلاف غفلت ثابت ہو گئی تھی، اور اب جن کے خلاف غفلت ثابت ہوئی تو ان کو بھی معطل کیا جائے گا۔ جی، اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ نذیر شاہ۔ شامل کریں کچھ دیگر اہم خبریں۔ ایسی کی تیسی، آنے والے کل سے آپ دیکھیں گے ان سب کا علاج شروع ہوگا۔ ان کے باپ میں دم ہے تو کریں بدماشی، فوج سپہ سالار سے متعلق بکواس برداشت نہیں، ایسی باتیں کرو گے تو تمہاری زبان کھینچ کر جوتے کا سول بنا دیں گے۔ سینیٹر فیصل واڈا کی پروگرام میں 11th آور میں گفتگو، کہا جو ملک سے باہر بھگوڑے باتیں کر رہے ہیں ان کا بھی انتظام شروع کر رہے ہیں۔ بھگوڑوں کو واپس تو نہیں لا سکتے لیکن نبض دبانے کے بہت طریقے ہیں۔ بدماشی کی تو گورنر راج بھی لگے گا، آپریشن بھی ہوگا، ترقی بھی ہوگی۔ کہا ہے کہ بھائی تم اگر یہ زبان استعمال کرو گے سپہ سالار فوج کے لیے جو شہادتیں دے رہی ہے، جو جنگ جیتی ہوئی ہے، تو ہم تمہاری زبان کھینچ کے جوتا نہیں جوتے کی سول بنائیں گے تاکہ گندگی پر کو چلا سکے۔ اور ایسی کی تیسی، ان کے باپ کا راجہ ایسی کی تیسی کہاں ہے؟ کل کے بعد آنے والے کل سے آپ کو پتہ چلنا شروع ہو جائے گا۔ 4 دسمبر تھرسڈے آنورڈ یو ول سی۔ اور ان کے باپ میں بھی دم ہے تو کریں آپ کریں کہ دکھائیں بدماشی۔ ڈھول بجا رہے ہیں نا پی ٹی آئی والے، ان کا آپ دبا دب ڈھول بجنا شروع ہوگا تھرسڈے آنورڈ۔ اب جو بھونک رہے ہیں باہر ملک سے باہر، ان کا بھی انتظام شروع کر رہے ہیں، واپس نہیں لا سکتے، ٹریٹی سائن نہیں ہے، طریقہ کار تو بہت سارے ہیں نا نفس دبانے کے۔ گورنر آج لگنا ہوگا لگا دیں گے، گورنر آج 2 مہینے کے لیے ہوگا دب کے چلے گا، آگے ڈیولپمنٹ بھی ہوگی، آپریشن بھی ہوگا۔ 9 مئی کے بندے بھی جو چھپے ہوئے ہیں بزدل، ان کو گھسیٹیں گے، جو پنجاب سے بیٹھ گیا مال بنا رہے ہیں، جو بہت بڑے تورم خان بنے، جو انفارمیشن منسٹر بنے ہوئے۔ اور اس نوٹیفیکیشن کے پیج کی وجہ سے گورنمنٹ اور فوج کا پیج متاثر تو نہیں ہوا ہے؟ گورنمنٹ ایک پیج سے ہٹ سکتی ہے، کیا ان کو فائدے مند ہے؟ ایک پیج ہے، ظاہری بات ہے گورنمنٹ چاہتی ہے، گورنمنٹ کرے گی، گورنمنٹ کر رہی ہے اور گورنمنٹ کام کر کے دے گی۔ یہی فوج کے باجوہ صاحب ڈیموکریٹک تھے، یہی فیض سب سے زبردست تھا، یہ میں تو نہیں کہتا تھا، عمران خان صاحب کہتے تھے۔ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ سارے لائرز جو ہیں اپنے کلائنٹ کو اندر کرا چکے ہیں، خود اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں اور مہاراج کی جگہ فیسلٹی گورنمنٹ کی استعمال کر رہے ہیں، باقی لاوارث جو ہیں وہ آگے باتیں کر رہے ہیں، کے پی کے بل میں چھپے ہوئے۔ آئینی منظوری ہو چکی، اب ادارے نے ہی قواعد و ضوابط بنانے ہیں، اس کا بھی ایک طریقہ کار ہوتا ہے، یہ اہم معاملہ ہے، احتیاط سے کام لیا جا رہا ہے۔ قواعد و ضوابط میں وقت لگتا ہے، اسے کوئی دوسرے معنی نہ دیے جائیں۔ چیف آف آرمی سٹاف کو ہی سی ڈی ایف کا عہدہ دیا جائے گا، ادارہ چاہے گا تو سی ڈی ایف عہدے کے لیے باقاعدہ تقریب بھی ہو سکتی ہے، ورنہ نوٹیفیکیشن آ جائے گا۔ فریم ہونے ہوتے ہیں، ریگولیشن جو ہے وہ فریم ہونے ہوتے ہیں،
پھر ان کی اپروول ہوتی ہے. تو یہ سارے مرحلے جو ہیں ان میں بعض اوقات جو ہے وہ وقت لگ جاتا ہے. ایک انتہائی حساس اور ڈیفنس کے حوالے سے انتہائی اہمیت کا عمل جو ہے وہ ایک ادارہ بننے جا رہا ہے, تو وہاں پہ کوئی اس قسم کی جو ہے وہ جھول نہ ہو. اس کو کوئی اور معنی جو ہے, اس کو اور معنی کوئی نہیں پہنائے جانے چاہیے. اب رولز جو ہیں یا جو ریگولیشن جو ہیں وہ تو بنانے بھی جو ہے وہ ادارے نے ہیں. اب یہ کوئی پارلیمنٹ نے تو نہیں بنانے, یا گورنمنٹ, ایون گورنمنٹ نے بھی نہیں بنانے. جو سی ڈی ایف کا عہدہ ہے وہ یعنی کنکرنٹلی جو ہے وہ چیف آف آرمی اسٹاف بھی ہوں گے, جو کہ آلریڈی وہ ہیں. تو اس لیے یہ ایک نئی ذمہ داری جو ہے وہ ان کو تفویض یا نوٹیفائی ہوگی. اگر ادارہ یہ چاہے کہ سی ڈی ایف کا تقرر جو ہے وہ جب بھی ہو تو اس کو جو ہے وہ ایک باضابطہ طور پہ جو ہے وہ کیا جائے, تو یہ بھی ہو سکتا ہے. 18ویں ترمیم سے ملے حقوق چھینے گئے تو رد عمل آئے گا. بلاول بھٹو کا تقریب سے خطاب, کہا وفاق چاہتا ہے صحت و تعلیم کو سنبھال لے, یہ ٹھیک نہیں ہوگا. بانی کے دور حکومت میں وفاق نے NICVD چھیننا چاہا. پیپلز پارٹی نے ثابت کر دیا 18ویں ترمیم اور حقوق کی منتقلی سے ہی صحت و تعلیم کے شعبے کامیاب ہو سکتے ہیں. ڈاکٹر ادیب رضوی کی شراکت سے NICVD نیٹ ورک پنجاب میں بھی کھولیں گے. اسلام آباد ایجوکیشن کا ادارہ ہے, خود سنبھالنا چاہتے ہیں. احترام کے ساتھ سمجھتا ہوں کہ یہ غلط طریقہ کار ہوگا. حق جب آپ چھینتے ہو جو بھی آپ کا جسٹیفیکیشن ہوگا اس کا بیک لیش ہوتا ہے. انہوں نے تو میرا NICVD بھی چھیننے کی کوشش کی. خان صاحب کا دور میں ہم نے یہ ہاسپٹلز لیے, عالمی سطح کے ہاسپٹلز بنائے, مفت علاج دلوائے. ایک کورٹ کے آرڈر پہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ 18ویں ترمیم اپنی جگہ, اب میں پورا ہاسپٹل وفاق کے حوالہ کر دوں. اپنا صحت کا شعبہ نہ صرف اس وقت بچایا مگر ثابت کر دیا کہ 18ویں ترمیم اور ڈیولوشن ہی صحت کے شعبے چلانے کے لیے بہترین طریقہ کار. پاکستان پیپلز پارٹی ڈاکٹر ادیب رضوی کے ساتھ مل کے SIUT کو گجر خان, سرگودا, رحیم یار خان اور DI خان میں بھی فیسلٹیز کھولیں گے. کرغزستان کے صدر وزیر اعظم شہباز شریف کی دعوت پر 2 روزہ دورے پر پاکستان پہنچ گئے. صدر آصف زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے معزز مہمان کا نور خان ایئر بیس پر استقبال کیا. معزز مہمان کو 21 توپوں کی سلامی دی گئی. روایتی ملبوسات پہنے ہوئے بچوں نے پھول پیش کیے. وفد میں کرغزستان کے سینئر وزراء بھی شامل ہیں. دورے کے دوران کرغز صدر پاکستان سے معاونین کے بغیر ملاقات کریں گے, جس کے بعد وزیر اعظم کے ساتھ وفود کی سطح پر بات چیت ہوگی. وہ پاکستان کرغزستان بزنس فورم سے بھی خطاب کریں گے. سفارتی ذرائع کا کہنا ہے کرغزستان اور پاکستان کے درمیان وزیر اعظم ہاؤس میں درجن سے زائد معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط متوقع ہیں. وفد میں شامل کرغزستان کے وزیر خارجہ عظیم بیگ دفتر خارجہ کا دورہ کریں گے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے معزز مہمان کا استقبال کیا. دونوں رہنماؤں کے درمیان ملاقات میں باہمی دلچسپی کی امور پر بات چیت ہوئی. سعودی رائل لینڈ فورسز کے کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل فہد بن سعود الجوہنی کی GHQ آمد. سعودی کمانڈر نے آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملاقات کی. ISPR کا کہنا ہے ملاقات میں باہمی دلچسپی, علاقائی سیکیورٹی اور دفاعی تعاون پر گفتگو ہوئی. دونوں ملکوں کی مسلح افواج کے درمیان تعاون مزید مستحکم کرنے پر تبادلہ خیال ہوا. سعودی مہمان کو GHQ آمد پر گارڈ آف آنر پیش کیا گیا. بحرین نیشنل گارڈز کے کمانڈر نے بھی GHQ میں فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملاقات کی. باہمی دلچسپی, علاقائی سیکیورٹی اور دفاعی تعاون کے فروغ پر بات چیت ہوئی. بحرینی کمانڈر نے علاقائی امن و استحکام کے لیے پاکستان کے کردار کو سراہا. ISPR کا بتانا ہے فیلڈ مارشل نے تمام شعبوں میں بحرین سے تعاون جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا. اور لاہور کے آسمان میں 25 سال بعد رنگ ناچیں گے. صوبائی حکومت نے بسنت پر پتنگ بازی کی مشروط اجازت دے دی ہے. 18 سال سے کم عمر افراد کی پتنگ بازی پر پابندی ہوگی. سے ایک نخریلی پتنگ, تاوے گڈے, رنگ دار پری, شرشراتا مچھر اور بانکے لکھنؤ کٹ ہواؤں میں لہرائیں گے. رات سے ہی آسمانوں پر پتنگیں اور چھتوں پر نظریں لڑیں گی. سہاگنے گیروا اور کنواریاں پیلا جوڑا پہنے
गीत गाएंगी, भंगड़े पाएंगी, मेहमानों को जी आया नू कहेंगी, रिवायती पकवानों से तवाज़ो करेंगी। लेकिन इन खुशियों में एहतियात भी करना होगी। सिर्फ धागे वाली पतंगबाजी की इजाजत होगी। धाती डोर पर 20 लाख जुर्माना और 5 साल कैद हो सकती है। 18 साल से कम उम्र अफराद पतंगबाजी नहीं कर सकेंगे। खिलाफ वर्जी पर वालिदैन को जुर्माना भरना पड़ेगा। मोटरसाइकिल हिफाजती तदाबीर के मुताबिक चलाई जाएगी। पतंगे रजिस्टर्ड दुकानदारों से ही खरीदी जाएंगी। QR कोड से पतंग और डोर बेचने वालों तक पहुंचा जा सकेगा। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की डेमोलिशन टीम की रात में इन्हदामी कार्रवाई। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में रिहायशी सोसाइटी में गैर कानूनी तामीरात मिसमार कर दी। तफसीलात क्या हैं, राफे हुसैन से जानते हैं। अपडेट कीजिए राफे। देखिए, दिन के औकात में SBC की टीम इस इमारत को तोड़ने के लिए पहुंची थी, जहां पर मुसल्लह अफराद ने हमला कर दिया था और हमले में SBCA के एक असिस्टेंट डायरेक्टर समेत 3 एहलकार जो हैं वो जख्मी हो गए थे। जिसके बाद DG SBCA ने अहकाम दिए कि ये जो गैर कानूनी तामीरात हैं इसको हर सूरत में तोड़ना है। जिसके बाद SBCA डेमोलिशन टीम रात गए जो है वो एडमिन सोसाइटी पहुंची है और जो इमारत के गैर कानूनी इजाफी फ्लोर्स थे उनको गिरा दिया गया है। ऑपरेशन के वक्त पुलिस की भी भारी मौजूद थी। जो पिलर्स थे, छत की दीवारें थी, उनको तोड़ दिया गया और जो तामीराती सामान है उसकी जब्त कर लिया गया है। दिन के वक्त जब SBC की टीम गई थी तो 4 अफसरान जो हैं जो जख्मी हुए थे उनमें जो है वो अभी इस वक्त अस्पताल में जेर इलाज हैं और बताया ये गया है कि अफसरान को चुके आई थी और इस वक्त उनका CT स्कैन हो रहा है। जिसके बाद आज सुबह अफसरान की मुद्दत में हमलावरों के खिलाफ बाकायदा मुकदमा भी कराया जाएगा। ताहम अभी जो है वो बिल्डिंग को सील कर दिया गया है। DG SBCA मुजम्मिल हुसैन का कहना है कि जिन्होंने भी एहलकारों पर तशद्दुद किया है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी और मुकदमों के साथ साथ उनकी गिरफ्तारी भी होगी और किसी सूरत भी गैर कानूनी तामीरात जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएंगी, क्योंकि SBC ने रूल बनाया है कि ठीक है राफे हुसैन, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। वाशिंगटन DC में नेशनल गार्ड्स पर अफगान दहशतगर्द हमले के बाद ट्रंप इंतजामिया 30 मुल्कों के शहरियों पर सफरी पाबंदी आयद करने पर गौर कर रही है। तफसीलात जानते हैं व्हाइट हाउस में मौजूद हमारे ब्यूरो चीफ जहांजेब अली से। व्हाइट हाउस के बाहर अमेरिकी फौज के 2 नेशनल गार्ड्स पर अफगान शहरी की दहशतगर्दाना कार्रवाई के बाद ट्रंप इंतजामिया 19 हाई रिस्क ममालिक की फहरिस्त को बढ़ाकर 30 ममालिक तक करने जा रही है। इन 19 ममालिक के शहरियों की इमिग्रेशन दरख्वास्तों पर काम पहले ही रोक दिया गया है, जबकि सियासी पनाह की दरख्वास्तें भी जो है उन पर भी पॉज आयद कर दिया गया है। इस वक्त सदर डोनाल्ड ट्रंप के हुक्मनामे के तहत जिन 19 ममालिक के शहरियों पर सफरी पाबंदियां नाफिज की गई हैं उनमें अफगानिस्तान, बर्मा, चाड, कांगो, इस्तवाई गिनी, इरिट्रिया, हेटी, ईरान, लीबिया, सोमालिया, सूडान, यमन, बुरुंडी, क्यूबा, लाओस, सीरियालोन, टोगो, तुर्कमानिस्तान और वेनेजुएला शामिल हैं। होमलैंड डिपार्टमेंट की वजीर क्रिस्टी नोम ने सदर ट्रंप से मुलाकात के बाद मुतअद्दिद सख्त बयान दिए, जिसमें उन्होंने कहा कि ऐसे तमाम मुल्कों पर मुकम्मल सफरी पाबंदी आयद की जाएगी जो कातलों, नापसंदीदा अनासिर और झूठे फायदा उठाने वालों को अमेरिका भेज रहे हैं। It wasn't done well. It wasn't done thoroughly, and hundreds of thousands of people have come into this country that are murderers, rapists, terrorists, and many of these that came in even under this operation were people that never should have been here. अमरीकी इमिग्रेशन हकाम के मुताबिक हाई रिस्क ममालिक से 20 जनवरी 2021 के बाद अमेरिका में दाखिल होने वाले तमाम गैर मुल्कियों की दोबारा जांच, मुमकिन री इंटरव्यू जरूरी है। इन इमिग्रेशन सख्तियों का असर न सिर्फ इन 19 या 30 ममालिक के शहरियों पर पड़ रहा है, बल्कि तीसरी दुनिया से अमेरिका आने वाले हर शख्स पर इन सख्तियों का इतलाक होगा। जहांजेब अली, एयर न्यूज़, व्हाइट हाउस, वाशिंगटन। भारतीय वजीर दिफा के मुतनाज़े बयान पर पाकिस्तान हिंदू काउंसिल का एहतजाज 7वें रोज भी जारी रहा। डॉक्टर रमेश कुमार मुजाहरे की क़यादत करने इस्लामाबाद से कराची पहुंचे। मुजाहिरीन का भारतीय वजीर दिफा से माफी मांगने का मुतालबा। राफे हुसैन की रिपोर्ट। भारतीय वजीर दिफा राजनाथ के सिंध मुतालिक इश्तियाल अंगेज बयान के खिलाफ पाकिस्तान हिंदू काउंसिल का एहतजाज 7वें रोज भी जारी रहा। लक्ष्मी नारायण मंदिर के सामने मुजाहिरीन ने सिंध धरती से मोहब्बत, पाकिस्तान से वफादारी का सबूत और भारत के झूठ पर माफी मांगने का मुतालबा किया। मुजाहरे की क़यादत करने वाले पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के सरपरस्त आला डॉक्टर रमेश कुमार का कहना था कि पाकिस्तान की हिंदू कम्युनिटी हमेशा आईन और कानून के साथ खड़ी है। मेरी आज भी रिक्वेस्ट है नरेंद्र मोदी साहब से कि अपने डिफेंस मिनिस्टर की स्टेटमेंट वापस ले। सिंध पहले भी पाकिस्तान का हिस्सा था, आज भी पाकिस्तान का हिस्सा है
اور یہ کوئی بھی اس غلط فہمی میں ہے تو وہ غلط فہمی اپنے ذہن سے نکال دیں۔ مظاہرین نے پیغام دیا کہ بھارتی وزیر کے خلاف احتجاج میں مزید تیزی لائی جائے گی۔ اس حوالے سے گھر گھر دستخطی مہم جاری رکھنے کے علاوہ دیگر تجاویز پر بھی غور کیا جا رہا ہے۔ کیمرامین شاہد ویرانی کے ساتھ رافع حسین، AR1 نیوز، کراچی۔ خبر دیں گے آپ کو کراچی سے۔ نیو کراچی سیکٹر 5E میں مدینہ مسجد کے قریب گھر میں آگ لگ گئی ہے۔ فائر بریگیڈ کی ایک گاڑی آگ پر قابو پانے میں مصروف ہے۔ عدنان راجپوت سے تفصیلات جانتے ہیں۔ عدنان، بتائیے ابتدائی طور پر کیا معلومات سامنے آ سکی ہیں؟ دیکھیے جی، یہ نیو کراچی کا علاقہ سیکٹر 5E ہے، جہاں مدینہ مسجد کے قریب گھر میں آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا ہے۔ ریسکیو کام کا بتانا ہے کہ فائر بریگیڈ کی ایک گاڑی آگ پر قابو پانے میں مصروف ہے، جبکہ مزید بتایا جا رہا ہے کہ ابتدائی طور پر آگ لگنے کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی ہے۔ آگ لگنے کے باعث کسی جانی نقصان کی بھی اطلاع نہیں ہے، جبکہ آگ لگتے ہی فوری طور پر گھر پہ موجود افراد کو نکال کر محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا تھا۔ فائر بریگیڈ کی ایک گاڑی موقع پر موجود ہے۔ آگ پر قابو پانے کی کوششیں بھی کی جا رہی ہیں۔ جی ٹھیک ہے، آگ پر قابو پانے کی کوشش ابھی کی جا رہی ہے۔ عدنان راجپوت اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ شکریہ۔ ملتان میں پل واصل کا رہائشی محنت کش محمد خضر مہنگائی کے طوفان سے پریشان ہے اور حکومت سے ریلیف کا منتظر ہے۔ رانا فاروق کی رپورٹ۔ یہ ہے ملتان کے علاقے پل واصل کا رہائشی محمد خضر، جو گزشتہ کئی برسوں سے ڈرائی کلین کے کام سے وابستہ ہے، لیکن ان دنوں مہنگائی سے پریشان دکھائی دیتا ہے۔ محمد خضر کا کہنا ہے دن بھر کام کرنے کے باوجود اخراجات پورے نہیں ہوتے، مہنگائی نے پریشان کر رکھا ہے۔ گھر کی روٹی پوری نہیں ہوتی، مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے، بجلی کے بل اتنے ہیں کہ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ سارا دن بل کما کے اینڈ مہینے بعد بجلی کے بل ہی بھرنے پڑتے ہیں، گھر کے بھرو، یہاں کے بھرو، بس سارا کوئی صفایا ہو جاتا ہے، نہ اچھا کھا پی سکتے ہیں۔ محمد خضر نے حکومت سے مہنگائی میں کمی کا مطالبہ کیا ہے۔ چاہیے حکومت کو کہ ہمارے لیے کوئی اچھا پیکج نکالیں، کوئی بجلی کا پیکج اچھا نکالیں۔ محمد خضر ہی نہیں بلکہ اس جیسے لاکھوں سفید پوش لوگ مہنگائی سے پریشان ہیں اور حکومت سے ریلیف کے منتظر ہیں۔ کیمرہ مین عمران اسلم کے ساتھ رانا فاروق، AR1 نیوز، ملتان۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے AR1 نیوز۔